من دقائق الحقائق وفهما وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ذبيه أبد الدهور وكرما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلرخا شہزادہ گلبوں کبا امداد کن. اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، عشق کی جان سنیت کی پہچان، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیری تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا: خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے جی لگا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تھوڑے سے آگے ہو جاؤ گے. یہ جگہ دیکھ لو پہلے، کوئی بیٹھا تو نہیں ہے یہاں؟ ہاتھ پھیر کے دیکھ لو، کوئی بیٹھا تو نہیں ہے؟ تو اور قریب آ جاؤ بھیا، آپ بھی آ جاؤ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، رب برکتیں عطا فرمائے. اور تھوڑا قریب آ جاؤ. یہ ادھر، ہاں آ جاؤ بابو، آ جاؤ. ماشاءاللہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں مولا، جتنے لوگ محبتوں کے ساتھ تیرے نبی کا جلسہ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یہ کچھ پیچھے بھی جگہ خالی پڑی ہے، اگر آپ لوگ آ جائیں گے تو بڑا کرم آپ کا ہوگا. آ جائیے، ایک ماحول بنا لیجئے. آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے. ہاں تھوڑی پریشانی برداشت کر لیجئے. اپنے نبی کے جلسے میں تشریف لائیں آپ. اللہ تعالیٰ نبی کے کونین کا فیضان آپ کو عطا فرمائے. آ جائیں بھائی، آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں. آ جائیے، اٹھ کے آگے آ جائیے. بیٹا تم خاموش ہو جاؤ بابو. ہاں تھوڑی دیر جلسہ سن لو محبت کے ساتھ. ذرا جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ. یہ مدرسہ گلشن رسول جو آپ کی جامع مسجد سے متصل ہے، اسی کے جشن دستار حفظ کے سلسلے میں آج کا عظیم الشان اجلاس ہے. 3 فارغین جنہوں نے مسلسل محنتیں کوششیں کر کے اللہ کی سب سے عظیم کتاب قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، محفوظ کیا ہے سینے میں. انہی حفاظ کرام کے سروں پر علماء اکرام کے نورانی ہاتھوں سے ابھی دستار کا حسین منظر آپ لوگ ملاحظہ کریں گے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو
کہ جنہوں نے اس پرفتن ماحول میں بھی دن رات محنتیں کر کے اپنے مدرسے کو وہ عروج بخشا ہے کہ جس ترقی اور عروج کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ آج پورے ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ جہاں مسجدیں تک کچھ دنوں کے لیے لوگوں نے بند کرا دی، یا مدرسوں کا عالم تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بند رہے، لیکن ناخون کا والو یہ آپ کا جگر، آپ کا دل ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں اللہ کے نبی کے مقدس مہمانوں کو پناہ دے کر ان کی میزبانی کر کے خدمت کر کے آج وہ نتیجہ آپ نے حاصل کیا ہے کہ آپ کے مدرسے کا 3 پروڈکٹ 3 حافظوں کی شکل میں ابھی آپ منبر رسول پر ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رکن کمیٹی کو سلامتی عطا فرمائے اور قابل مبارکباد ہے اساتذہ اکرام ہمارے قاری شکیل صاحب قبلہ اور قاری عابد صاحب قبلہ جو نہایت ہی محنتی اور لگن کے ساتھ ملت کے نوجوانوں اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولو آمین۔ حضرات تھوڑی دیر میری گفتگو آپ لوگ سماعت کریں، بس 45 منٹ یا 1 گھنٹہ کی تقریر ہوگی اور میرے بعد بھی ایک عظیم الشان خطیب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اس کی آواز اور صاف کر دو، اس کی آواز ہے نا بالکل ایکو ایک دم ختم کر دو، کوئی دقت نہیں، تار نکال دو ایکو کے، آواز کلیئر کر دو۔ ہیلو، ہاں، تو عظیم خطیب ابھی آپ سماعت کریں گے قاری اقبال کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات ہم نے قرآن کے بعد خطبے کے بعد قرآن کی آیت ایک جگہ سے تلاوت کی اور ایک چھوٹی سی آیت ہم نے دوسری جگہ سے تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی قرآن کو، ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا زور سے بولو آمین۔ ہم ہی اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ حضرات اب ذرا دیکھیے یہ قرآن ہے کیا، اور جس قرآن کا ذکر آپ اپنی مجلسوں میں سنتے ہیں، جس قرآن کو آپ اپنی مسجدوں میں سنتے ہیں، جس قرآن کا دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ محبت سے بندہ اگر دیکھ کے جھوم لے اور جھوم سے آنکھوں سے لگا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے میں بھی ثواب، دیکھنے میں بھی ثواب، اور محبت سے چوم کے، ہاتھوں سے چوم کے، آنکھوں سے لگانے میں بھی ثواب۔ بڑا لاجواب ہے قرآن ملت کے نوجوانوں، اور جس عظیم شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا اس شخصیت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ملت کے نوجوانوں آپ کہیں گے کون ہے وہ عظیم ذات کہ جس نے قرآن کو نازل کیا؟ کون ہے وہ عظیم ذات کہ جس پر قرآن نازل ہوا؟ آؤ ذرا دیکھتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن جس نے نازل کیا اس کو اللہ کہتے ہیں، اور جس پہ نازل ہوا اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں جس نے قرآن کو نازل کیا وہ بڑا پاورفل ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا وہ بڑا طاقتور ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا اس کا عالم تو یہ ہے زمین کا مالک وہی ہے، زمین کا خالق وہی ہے، آسمان کا خالق وہی ہے، پہروں پر کا خالق وہی ہے، خشک و تر کا خالق وہی ہے، ذرہ ذرہ اس نے پیدا کیا۔ ملت کے نوجوانوں ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں سب کا خالق وہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اور جس نے قرآن نازل ہوا ہے اس کا عالم تو یہ ہے کہ زمین اس کے صدقے میں بنی ہے، آسمان اس کے صدقے میں بنا ہے، شمس و قمر اس کے صدقے میں بنے ہیں، پہروں پر اس کے صدقے میں بنے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو کہ نہ قرآن کو نازل کرنے والے کا جواب اور نہ جس نے قرآن نازل ہوا ہے اس کا کوئی جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت۔ ذرا دیکھیے کیا ہے قرآن۔ ایک طرف دنیا کی تمام کتابوں کو رکھو، توریت کو ایک طرف، انجیل کو ایک طرف، زبور کو ایک طرف، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کو ایک طرف رکھو، اور مسلمانوں جو کتاب
तुम्हारा नबी लेकर के आया है। जरा उस किताब के जलवे देखो, उस किताब की शान देखो। दुनिया की तमाम किताबों को एक तरफ रखो और कुरान को एक तरफ रखो। अब लोग आते हैं तौरात को छू लेते हैं, लोग आते हैं इंजील को छू लेते हैं, लोग आते हैं ज़बूर को छू लेते हैं। ये दुनिया की जो दूसरी किताबें हैं उनको भी हाथ लगा देते हैं, उनको भी छू लेते हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, जब एक बंदा मोमिन कुरान को पढ़ने के इरादे से कुरान को हाथ लगाता है तो ये उलमा कहेंगे, ए भाई, नबी का कलमा तू पढ़ता है, कुरान की तिलावत तू करना चाहता है, मुसलमान तू है, तो कुरान को भी हाथ ना लगाना। मिल्लत के नौजवानों, कुरान पढ़ने वाला कहता है कुरान को छूना छुआ जाए। तौरात पढ़ने वाले ने तौरात को छू लिया, इंजील पढ़ने वालों ने इंजील को छू लिया, ज़बूर पढ़ने वालों ने ज़बूर को छू लिया। आखिर हम कुरान को छूना छुए तो मिल्लत के नौजवानों, ये उलमा जवाब देंगे और इसलिए जवाब देंगे कि ये कुरान इंजील की तरह नहीं है, कुरान ज़बूर की तरह नहीं है, कुरान तौरात की तरह नहीं है, कुरान दुनिया की दूसरी किताबों की तरह नहीं है। और इसलिए नहीं है कि दुनिया की दूसरी किताबों को अगर छुओ तो कोई ये नहीं कहता कि हाथ धो के छूना चाहिए, मुंह धो के छूना चाहिए, पर कदम धो के छूना चाहिए। लेकिन जब बंदा मोमिन कुरान की तिलावत करने के लिए कुरान को हाथ लगाता है तो खुद कुरान कहता है कि मुझको हाथ ऐसे मत लगाना, अगर मुझको छूना हो, मुझको हाथ लगाना हो तो पहले अपने हाथों को धो लिया करो, अपने चेहरे को धो लिया करो, अपने कदमों को धो लिया करो, ऐसा कर लिया करो। गोया के कुरान खुद कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को वही छू सकता है जो पाकीज़गी की हालत में है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान। कुरान को वही छू सकता है जो पाकीज़गी की आलम में है। बगैर वुज़ू को कुरान को छूना जायज़ नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है, अगर बगैर देखे बगैर वुज़ू कुरान को पढ़ना चाहता है तो कुरान को पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान कुरान को छूना चाहता है तो बगैर वुज़ू कुरान को छूना जायज़ नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, ये इतना बाबरकत कुरान है कि अपने घर में को तब कुरान पढ़ो, कब्रिस्तान में को तब कुरान पढ़ो, आबादी में को तब कुरान पढ़ो, वीराने में को तब कुरान पढ़ो। मिल्लत के नौजवानों, एक शायर तो जहाँ तक कहता है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार टूट चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कुरान में पढ़ो, बड़ा लाजवाब है कुरान, बड़ा बेमिसाल है कुरान। अल्लाह सलामती अता फरमाए, रब बरकतें अता फरमाए, बड़ा बेमिसाल है कुरान। अब जरा सुनते चले जाइएगा मोहब्बत के साथ, सुनिएगा। ये तो कुरान का आलम है, कुरान का। लेकिन आज कुरान के हिफ्ज करने वाले 3 हुफ़ाज़ किराम के सर पर हिफ्ज की दस्तार बांधी जाएगी। मिल्लत के नौजवानों, जरा एक